السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ناولستان چینل کے ناولس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آج میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نے اسے پہلی والی ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا، مجھے 102 فیور ہے. جیسے تیسے کر کے یہ وائس ڈب کر رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بہت زیادہ موٹیویشن دیں اور اچھے سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے ڈھیر سارے ریویوز بھی دیں. وائس ڈب میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے پہلے سے معذرت کر رہی ہوں کہ میں دوبارہ اس کو وائس ڈب نہیں کروں گی، کیونکہ میری بالکل بھی ہمت نہیں ہے. آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دہکتا صحرا کی نیو ایپیسوڈ. اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ نینا کی زندگی کس طرح سے ایک تھپڑ کے بدلے کے لیے تباہ ہو گئی تھی. دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. نینا اور ذوالنون 6 سال بعد ملے ہیں. 6 سال بعد نینا کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، یہ سب دیکھتے ہیں آگے کی ایپیسوڈ میں. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. دہکتا صحرا ایپیسوڈ نمبر 23. رائٹر ہیں سارا. 10 سالوں کی اذیت گویا پھر جاگ اٹھی تھی. وہ ناسور جس پر بڑی مشکل سے کھرن آ سکا تھا پھر سے ہرا ہو گیا تھا، اور اس کی اذیت اب اس کا دل لہو لہان کر رہی تھی. اپنے باپ کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھا تھا. وہ وقت جب اسے اپنے بابا کی انگلی تھام کر دنیا دیکھنی تھی، تب وہ اسے تنہا چھوڑ کر ایسے سفر پر روانہ ہو گئے تھے جہاں سے واپسی ناممکن تھی. دل میں پنپتی بدگمانی کو زبان لوگوں کی زبانوں نے دی تھی. وہ یہ بات بھول بھی جاتا اگر اسے بھولنے دیا جاتا. ہر کسی کی زبان پر یہی تھا کہ اسرا بیگم ابراہیم صاحب کی موت کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ رجب سے شادی کر سکتی. ایسے وقت میں وہ تنہا راتوں کو رو کر اپنے باپ کو یاد کرتا تھا. تبھی گزرتے وقت کے ساتھ وہ بے حس ہوتا چلا گیا. بچپن کا وہ حساس ذوالنون کہیں وقت کی گرد میں گم ہو گیا اور باہر نکلا اسامہ ابراہیم، جو سب کچھ تباہ کرنا جانتا تھا، جس میں ضبط نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو صرف اجاڑنا جانتا تھا. انسان وہی کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. بالکل جیسے ذوالنون اسامہ اجڑا کھنڈر تھا، ویسے ہی اس نے زرین ریحان کو اجاڑ دیا تھا. لیکن اب دل کسک سی محسوس کرتا اسے مضطرب کر رہا تھا. بجائے مطمئن ہونے کے وہ بے چین تھا. تبھی تو سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے وہ سامنے وال پر لگی اپنی اور ابراہیم صاحب کی تصویر کو دیکھتا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا. اسی بے چینی کی وجہ سے وہ آج آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا. سالوں کا غبار تھا جو نکلا تھا، برسوں کی پھانس تھی جو نکلی تھی، جس نے اس سمیت رجب اور اسرا بیگم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. لیکن اب جو پھانس اس کے سینے میں پھنسی تھی وہ اس کی سانسیں روک رہی تھی. سیاہ آنکھوں میں غضب کی سرخیاں تھیں. اذیت ایک ہی تھی جو وہ تینوں اس وقت محسوس کر رہے تھے. ڈیم اٹ، جسٹ فارگیٹ اٹ اسامہ، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی. جسٹ ریلیکس. سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو تسلی دیتے پرسکون کیا. لیکن اب یہ ممکن ہی کہا تھا. جو لڑکیاں بے نام منزلوں کی امید میں نامحرم کا سہارا لے کر بھاگتی ہیں، یوں ہی منہ کے بل گرتی ہیں. تلخی سے سوچتے وہ سر جھٹکتا بیڈ کی طرف بڑھا. شرٹ اتار کر پھینکتے اس نے سائیڈ ڈرا سے سلیپنگ پلز نکالیں. فراخ سینے پر وہ سیاہ سے ٹیٹو بڑے پرسرار انداز میں چمک رہا تھا. 2 گولیاں پھانکتے بیڈ پر گرتا سائیڈ لیمپ آف کر گیا. جانتا تھا اب وہ چاہنے کے باوجود جاگ نہیں پائے گا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا، غفلت کی نیند. ایک وجود خواب غفلت میں گم تھا اور ایک اذیت کی بھٹی میں پل پل سلگتا نوحہ کنا تھا. وہ انجان ہے رجب. وہ نہیں جانتا کہ ابراہیم نے ہمیں غلط نہیں سمجھا تھا. وہ صرف اس اذیت سے رہائی چاہتے تھے جو وہ محسوس کر رہے تھے. وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب عقب سے ابھرتی اسرا بیگم کی دھیمی آواز پر ساکت ہو گئے. وہ کل رات کمرے میں نہیں آئی تھیں اور نہ ہی وہ ان کا سامنا کرنے کی ہمت کر پائے. رانیہ اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پر گئی تھی اور یہ اچھا ہی تھا کہ وہ ان حالات سے انجان تھی. اب وہ صبح ان کی بات پر حیران رہ گئے. کیا مطلب؟
بنا پیچھے مڑے وہ بھی دھیرے سے گویا ہوئے تو لہجہ ڈگمگا رہا تھا۔ جانتے تھے اس وقت ان دونوں کا نظریں ملانا مشکل تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ اخبار ٹیبل پر رکھتے سر جھکا گئے۔ وہ ہم دونوں کی محبت میں مداخلت کا بوجھ لے کر جینا نہیں چاہتے تھے رجب۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہیں تھی، دکھ تھا کہ وہ میری خوشیوں کے قاتل بن گئے۔ میں نے خود دیکھا تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے رجب۔ وہ بھلا نفرت کیسے کرتے؟ وہ صرف اس اذیت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے میں اذیت میں رہی۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، تبھی تو خاموشی سے چلے گئے۔ لیکن سچ کہوں ان کا جانا مجھے بے موت مار گیا ہے۔ اسامہ سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتے تھے، لیکن وہ تو تم سے اپنے بچے سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، اور میں ان کی روح تھی۔ وہ نفرت کر ہی نہیں سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ ہچکیوں سسکیوں میں وہ بولتی چلی گئی، لہجہ کپ کپا رہا تھا اور آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھیں، اسی شخص کے لیے جو ان کے لیے کسی گھنے سائے سے کم نہ تھا، جن کی چھاؤں میں انہوں نے 9 سال گزارے تو لگا کہ جنت میں گزارے تھے۔ اب وہ نہیں تھا تو ان کا عکس تو موجود تھا، لیکن وہ عکس ان سے نفرت کرتا تھا، اور یہ چیز انہیں اندر سے کاٹ رہی تھی۔ ان کی باتیں رجب صاحب کا دل درد سے بھر گئیں۔ وہ برسوں سے خود کو ان کا اور اسامہ کا مجرم تصور کرتے رہے تھے، آئینے میں نظریں ملانے سے قاصر تھے، لیکن آج جو سننے کو ملا تھا اس نے انہیں ان کی ہستی سمیت خاک کر دیا۔ کیسی محبت تھی ابراہیم جبیل کی، جس نے قربانی کے نئے باب سے روشناس کروایا تھا۔ وہ تو محبت نہ کر سکے، محبت تو انہوں نے کی تھی، اور جس سے کی تھی کمال کی تھی، جو انہیں ان کی رگ رگ سمیت جانتی تھی، جس کا تجزیہ 100% سچ تھا۔ وہ اگر شک کرتے تو ان کا کردار گھسیٹتے، لیکن انہوں نے تو ایک لفظ تک نہ کہا اور نہ سنا، صفائی تک نہ مانگی، صرف خاموشی سے چلے گئے۔ ان کی یہ خاموشی انہیں انگاروں پر گھسیٹ رہی تھی۔ تبھی سختی سے آنکھیں میچے تو کئی بے آواز آنسو ان کے گالوں پر بہتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کے سرے پہ کھڑا وجود پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ ایک غرور تھا جو پاش پاش ہوا تھا، ایک مان تھا جو ٹوٹا تھا۔ کیا کر دیا تھا اس نے؟ یہ سوال کسی سور کی طرح اس کے کانوں میں گونجا۔ دل کی دھڑکن ساکت تھی اور لب خاموش تھی۔ آنکھیں ان دونوں کے وجود پر ساکت تھی جنہوں نے 15 سال نفرت سہی تھی، اور نفرت بھی وہ جو بے جواز تھی۔ کہاں گیا وہ غرور جس کے بلبوتے پر اس نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اپنی ہستی تک مٹا دی تھی؟ لیکن حاصل کیا ہوا؟ یہ سوال کسی کوڑے کی طرح اس کی پشت پر برسا تھا اور اس کے دل سمیت پورے وجود کو لہو لہان کر گیا۔ برسوں کے دبے سوال اگر سوال ہی رہتے تو کیا تھا؟ بعض دفعہ لا علمی بھی کیسی نعمت ہے، لیکن اب یہ آگاہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ اب کے ملے جواب اسے کن چھری سے ذبح کر رہے تھے۔ بے جان قدموں سے وہ بمشکل چلتا باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مزید وہاں رکتا تو ضرور دماغ کی نس پھٹ جاتی۔ تبھی خالی نظروں اور بے جان ہوتے دل سے وہ نکلتا چلا گیا، اور وہ دونوں ہی انجان رہے کہ برسوں پہلے کی طرح آج بھی ایک وجود آگہی کی قیامت جھیل چکا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایک غلطی میرے لیے قیامت اٹھا دے گی ہبا، لیکن اب میری غلطی کا کفارہ میری فیملی نے ادا کیا ہے، اور یہی ایک چیز مجھے اذیت دے رہی ہے۔ وہ بات کے آخر تک پھپک کر رو دی۔ اس کی ایسی دگردوں حالت ہبا کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ آج ہی آئی تھی اس سے ملنے، لیکن آگے جو قیامت اس کی منتظر، اس نے اسے تھرا دیا تھا۔ اسامہ ایسا کر سکتا تھا؟ یہ سوال کسی بازگشت کی طرح اس کے گرد گونج رہا تھا۔ زری کی حالت گواہ تھی کہ وہ دغا باز تھا، اور اس دغا بازی کی وجہ سن کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ محض ایک تھپڑ کے لیے اس نے اسے تباہی کے سمندر میں لا پھینکا، اور اس سب میں اس کا ساتھ حیدر نے دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا حیدر بھی یہ سب جانتا تھا۔ طیش کی ایک لہر اٹھی تھی اور اس کا پورا وجود جل اٹھا تھا۔ لب بھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے وہ اپنی آنکھیں بھیگنے سے روک نہیں پائی تھی۔ کسی نامحرم پر بھروسہ ہمیشہ منہ کے بل گراتا ہے، لیکن وہ یہ سب اسے کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی نادانی میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھی تھی۔ بس چپ کر جاؤ، آنٹی کو تکلیف ہوگی، صبر رکھو، اللہ پاک انصاف ضرور کرے گا۔ اس کے بال سہلاتے وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو زری مزید تڑپ اٹھی۔ صبر رہا ہی کہاں تھا، جنت اجڑ چکی تھی، اور اسے اجاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا اپنا تھا۔ صبر آتا بھی کیسے؟ کیا ہوا؟ وہ یونی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ
وہ اسے پک کرنے آیا تھا، اب واپسی پر اسے گاڑی میں خاموش پا کر پوچھے بنا نہ رہ سکا، لیکن جواب میں اس نے اتنی ملامت سے اسے دیکھا کہ وہ حیران رہ گیا۔ ہبا کیا ہوا ہے؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ گاڑی سائڈ پہ روکتے وہ حواس باختہ ہوا، کیونکہ وہ اب آنسوؤں سے روتی ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ کھیل کھیل رہا تھا، سپاٹ لہجے میں بولتے وہ اسے ہونک کر گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا، جو تنفر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون؟ کس کی بات؟ وہ حیرت زدہ سا سوال کر رہا تھا کہ دفتر ذہن میں جھماکا ہوا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے سمجھ آ گیا کہ بات کس کے متعلق ہو رہی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے اس کے لب ساکت رہ گئے۔ بالکل تم جانتے تھے ہے نا، میں اسی کی بات کر رہی ہوں جس کے بنا تم سانس نہیں لے پاتے، اسی وحشی کی بات کر رہی ہوں جو اس کے وجود سمیت اس کی پوری خوشیوں کو نگل گیا۔ کہنا اسے کہ مبارک ہو، زرنین ریحان برباد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کو بھی کھو بیٹھی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے نفرت سے چلاتی حیدر کو سن کر گئی۔ وہ مجسمہ بنا اسے دیکھتا رہ گیا، جو اپنا پرس اور دوپٹہ سنبھالتی لاک کھول کر نیچے اتر گئی تھی۔ میرے اور تمہارے راستے آج سے الگ ہیں حیدر نواز، اگر ذرا سی بھی انسانیت ہوئی مڑ کر ان راستوں کی طرف مت دیکھنا جہاں کبھی ہبا ہوا کرتی تھی۔ امید کرتی ہوں تم میری اس خواہش کا احترام کرو گے۔ شیشے میں جھک کر وہ دھیرے سے بولتی اس کا دل ہزار ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا، جو مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی تھی۔ کیا اس کی محبت اتنی ارزاں تھی کہ وہ اسے یوں چھوڑ جاتی، وہ بھی بنا اس کی کوئی بات سنے؟ دہکتی نظروں سے اس کی پشت دیکھتے وہ تلخی سے مسکراتا کار اسٹارٹ کر گیا۔ محبت میں اس مقام پر تم مجھ سے مایوس نہیں ہوگی ہبا، حیدر نواز آج سے تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ سامنے دیکھتے وہ مضبوطی سے بولا، لہجہ چٹانوں کی سختی کو مات دے رہا تھا اور آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرسیاں تھیں۔ لب کھینچتے اس نے کار کی رفتار بڑھائی۔ اس کی منزل اسامہ ابراہیم تھا۔ کیسے ہو؟ وہ اپنے فارم ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا جب حیدر وہاں آیا۔ اسے دیکھ کر وہ تمسخر سے مسکراتا نرمی سے بولا، جبکہ اس کی ایسی دگردوں حالت کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے حیدر سرعت سے آگے بڑھ کر اس کا کالر تھام گیا۔ اسامہ اس کی اتنی بڑی جرأت پر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، جو اپنے اندر جلتی آگ سے نبرد آزمات ہوتا۔ اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ کبھی مت کرنا جسے تیری اپنی روح گھائل ہو جائے، لیکن تو نے وہی کیا۔ کھینچ کر مکہ اس کے جبڑے پر رسید کرتے وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ اس کے مکے کی شدت سے دھورے ہوتے وہ اس کی بات سن کر بے دردی سے ہنسا۔ اس کی ہنسی نے مزید حیدر کو طیش دلایا۔ تو نے آخر اسے برباد کر ہی دیا، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس سب سے تیرا اپنا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اسے کالر سے کھینچ کر مزید اپنے قریب کرتے وہ بھڑکتے لہجے میں بولا، جبکہ وہ ہاتھ پہلوؤں میں گرائے کھڑا اس کے چہرے پر رقم ملامت اور اذیت کے سائے دیکھ رہا تھا۔ میرا نقصان؟ کیسا نقصان حیدر؟ میرے پاس کچھ بچا ہوتا تو میرا کوئی نقصان ہوتا جانی؟ میرے پاس سوائے خالی وجود کے کچھ نہیں ہے۔ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے وہ عجیب دیوانگی کے عالم میں بولا، لہجہ آنکھ کی مانند دہک رہا تھا۔ اس کی ایسی بے تکی بات نے اسے ہتے سے اکھاڑ دیا۔ دانت پر دانت جماتے اب کی بار اس نے پوری قوت سے مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ بنا کوئی آواز نکالے گھٹنوں کے بل گرتا چلا گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھا تو وہ لہو لہان تھا۔ اذیت کی شدت سے آنکھیں میچھے وہ سر جھکا گیا۔ کچھ اتنی ہی بے معنونیت محسوس کر رہا تھا وہ اس وقت۔ تیرا اپنا کیا تھا سالے؟ تیری اپنی تھی وہ جسے تو دل کی تمام شدتوں سے چاہتا تھا۔ اسے ہی جہنم رسید کر کے تو کون سا خوش ہے؟ حالت دیکھی ہے اپنی؟ ابھی سے یہ حال ہے تو آگے سوچ کیا ہوگا؟ مان لے ذوالنون اسامہ تجھے محبت ہے زرنین ریحان سے، تبھی تو یوں خاک ہوا ہے۔ وہ بولا نہیں تھا، بلکہ اس نے پگھلتا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اذیت اتنی ہی تھی کہ جسم بے جان ہوا جا رہا تھا۔ ایک اسی سچ سے نظریں چرائے وہ یوں سب سے چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج حیدر اس کا آئینہ بنا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا تو برداشت سے باہر تھا سب کچھ۔ مجھے محبت نہیں تھی حیدر، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔
اس لیے اگر تجھے زیادہ ہمدردی ہے اس سے تو چلا جا مجھ سے دور۔ اسامہ، ابراہیم کو تیری ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ بہتر یہی ہے تو چلا جا مجھ سے دور۔ اپنے اندر اٹھتے شور سے خائف وہ حلق کے بل کراتا حیدر کو ساکت کر گیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا سب کے لیے اسے چھوڑنا اتنا ہی آسان تھا؟ ٹھیک ہے، تم سب کے لیے حیدر نواز اتنا عرصہ ہے تو ٹھیک ہے، میرا جانا اتنا غیر اہم ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، میں واپس مڑ کر نہیں آؤں گا۔ اپنے اندر اٹھتے درد کو دباتے وہ بمشکل بولا۔ آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھیں، لیکن وہ خود پر ضبط کیے ایک پل بھی رکے بنا صرف اس کے گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے بھی نکلتا چلا گیا۔ اس کی پشت دیکھتے اسامہ کی آنکھیں سمندر بن گئیں۔ وہ جو کہہ کر گیا تھا وہ کتنا سچ تھا اور اس کی بات کتنی سچی تھی۔ آنے والے سالوں میں اس کا اندازہ ذوالنون کو اچھی طرح ہو چکا تھا، جہاں وہ زمانے بھر کی گرد چھان کر بھی اس کا نشان نہ پا سکا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ریویوز دیا کیجیے۔ آپ کی ریویوز ہی ہماری موٹیویشن ہوتے ہیں، اور جتنی میں بیمار ہوں آج تو میں اتنی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوں کہ مجھے دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اچھے اچھے ریویوز دیں تاکہ میں بھی موٹیویٹ ہوں اور بھی اچھی اچھی ایپیسوڈز بناؤں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔